بسم الله الرحمن الرحيم. آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو یک طرفہ تھے۔ اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے جو اپنی اولاد کے لیے دعائیں کی، ان کا انتخاب کیسا ہوگا؟ آدمی جتنا بڑا ہو، جتنی بڑی شخصیت ہو، اتنا بڑا اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ رب العالمین کا امت اسلام پر احسان ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کی اولاد کے لیے دعاؤں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کلام پاک میں جمع فرمائے، تاکہ کوئی پریشان ہونے والا اس بارے میں پریشان نہ ہو کہ میں چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے دعا کروں، کیا کروں؟ تو اس کے پریشان ہونے سے پہلے جواب موجود ہے۔ یہ ہے نمونہ اولاد کے لیے دعاؤں کا۔ تو بھی اپنے دامن کو اس نمونے سے لبریز کر کے اپنی اولاد کے لیے ایسی دعائیں کیا کر۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کر لی جائے، ماں باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتے ہیں دینا چاہیے، اور یہ دینا آپشنل نہیں، کمپلسری ہے، فرض اور واجب ہے۔ اور جو دیتے ہیں ان میں سے ایک انتہائی قیمتی تحفہ ان کے لیے دعاؤں کا کرنا ہے۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے لیے کیا ہیں ایک مستقل موضوع ہے۔ خلاصہ، جن لوگوں کی دعاؤں کو اللہ پاک نے قبول کرنے کی خصوصاً گارنٹی دی ہے، اللہ سب کی سنتے ہیں، لیکن جن کا تذکرہ خصوصی طور پر ہے کہ اللہ پاک ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ان میں سے ایک والد ہے۔ اور جب والد یہ ہے تو پھر ماں کی دعائیں کہاں، ان کی حیثیت کتنی بلند۔ اور پھر اللہ کرے کہ میں غلطی نہ کروں، جو بات میں سمجھا ہوں، ماں باپ کی اولاد کی دعاؤں کے لیے میرے علم میں یہ شرط نہیں کہ ماں باپ متقی، صالح اور بہت نیک ہو۔ یہاں 3 اقسام کے لوگوں کی دعاؤں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک والد ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ والد بڑا متقی ہو، صالح ہو، بلا شک و شبہ جتنا وہ نیک ہوگا اللہ کے ہاں اس کی دعاؤں کی حیثیت زیادہ ہوگی، لیکن یہ شرط نہیں۔ والد ہونا، جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، اللہ کرے غلطی نہ کروں، والد ہونا ہی اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے لیے، اور اماں والد سے بھی آگے، یہ اپنے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو آئیے سورہ ابراہیم 13واں پارہ علیہ السلام، اس کی آیات مبارکہ کے حوالے سے ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے سنتے ہیں۔ آیت شریفہ 35، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا لیے۔ اسی دعا کو پہلے مختصر انداز میں اللہ کی توفیق سے سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس بستی میں، جس سرزمین میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اور اللہ نے
وہیں سے ان کی نسل چلائی، طویل قصہ ہے۔ تو اس جگہ کے لیے کیا دعا کی کہ وہ امن والی ہو، اور یہ دعا کب سے شروع کی؟ اللہ اکبر، اس جگہ کے شہر بننے سے پہلے سے۔ یہاں جو معنی ہے نگاہ جمائی آیت کریمہ پر، رب اجعل ھذا البلد، اے میرے رب اس شہر کو کیا کیجئے؟ آمنہ، امن والا بنائیے۔ جب یہ شہر کہا تو شہر موجود تھا، اور یہ دعا انہوں نے شہر کے بننے کے بعد شروع نہیں کی، بلکہ اس وقت سے شروع کی جب وہ چٹیل میدان تھا، جب وہاں نہ انسان تھے، نہ پھل تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ سورہ البقرہ آیت شریفہ 126 دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا، اے میرے رب اسے بنائیے، اسے کس کو؟ تب شہر نہ تھا، بلدن آمنہ، ایسا شہر بنائیے جو امن والا ہو۔ تب شہر نہ تھا۔ کب سے دعا شروع کی؟ اور شہر جو بنا، آنکھیں بند کی کھوئی تو شہر بنا ہوا تھا۔ ایک سیکٹر کے آباد ہوتے ہوتے کتنی دیر لگتی ہے بابو جی؟ یہ G11 کب سے شروع ہوا ہے؟ ابھی تک اس کی آبادی مکمل نہیں۔ 20 سال سے زیادہ تو مجھے ہو گیا۔ بابو جی کب بنا شہر بن؟ اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، سننے والوں کو ہدایت دے دے۔ ہم کچھ دن دعا کرتے ہیں، منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، سنی نہیں۔ کیا ہے تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ دیکھ رب کا خلیل ابراہیم علیہ السلام کب سے دعا کر رہے ہیں اس جگہ کے لیے جب وہاں کچھ نہیں تھا، اور کب تک شہر بن چکا ہے اللہ جانے کتنی مدت گزر چکی ہے۔ اور یہاں یہ سبق ہے، حسنین جی سمجھ آ رہی؟ سبق ہے دعائیں کرتے ہوئے دیر کا تذکرہ کرنا، یہ عقل مندی نہیں۔ اس نے اپنے رب کو جاننا ہی نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ اللہ کی سے ناراضگی ہو کے دعا کا قبول ہونا بند ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندے کے لیے دعا قبول ہوتی رہتی ہے، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں، ایک یہ ہے کہ جب تک وہ جلدی نہ کرے، یعنی جلدی کی دعا کا قبول ہونا۔ ابراہیم وہ کون ہے؟ میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کسی کی ہے حیثیت؟ تاہا جی سمجھ آ رہی ہے؟ کرتا ہی جو ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھے دعا کرنا بجائے خود نیکی ہے، نیکیاں بڑھ رہی۔ سبحان اللہ کہتے ہوئے کہنا چاہیے کہ میں نے بڑی دفعہ کہہ لیا۔ صدقہ خیرات کہتے ہوئے بس نہیں، بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اتنی لمبی مدت اسے دعا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کے ہاں کائنات میں سب سے عزت والی چیز دعا ہے۔ دعا عبادت کا مغز خلاصہ نچوڑ ہے۔ تو دعا میں لگا رہے، نفل پڑھ رہا ہے تو جتنے پڑھے کافی ہے کہ یہ تھوڑے ہیں؟ جتنے پڑھے تھوڑے ہیں۔ دعا جو کر رہا ہے چاہیے اللہ کا شکر ہے، اسی بہانے ہاتھ اٹھ رہے، اسی بہانے رب العالمین سے ریاض و نیاز کی باتیں ہو رہی، اسی بہانے چغلی غیبت
لغویات سے بچا ہے، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ سب سے، اور یہاں ایک یہ بات جہاں ہے کہ دعا کے لیے مدت کا تعین کرنے والا اس کی عقل میں کمی ہے اور ایمان کا کمزور ہے۔ مدت کا تعین ہم کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نوکر بھی نخرا بھی، یہاں نوکر والی بات نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں اللہ کے مقابلے۔ نوکر تو کچھ حیثیت ہے، ہماری کوئی حیثیت ہے؟ نوکر مالک کے یہ کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہی کھاتے ہیں۔ اور دوسری بات، جو دعا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے اتنی لمبی مدت کی کر رہے ہیں، اس کی شان کیا ہوگی؟ آئیے اپنے سبق کی طرف۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، امن، اس کا جو ذکر فرمایا، اس کی ایک حیثیت کے متعلق تو یہ سن چکے ہیں، اتنی لمبی مدت، اس کے لیے دعا۔ ایک اور بات پہ توجہ فرمائیے، یہاں جو دعائیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے اس شہر کا امن والا ہونا پہلے نمبر پر ہے یا بعد میں؟ جی، اور جو ہم نے پڑھی سورہ البقرہ کی آیت شریفہ 126، اس میں دو چیزیں طلب کی گئیں، ایک رزق پھلوں کا اور ایک امن۔ دونوں میں سے پہلے کیا مانگا؟ سوال یہ ہے، امن کو پہلے کیوں مانگا؟ امن کو اس لیے پہلے مانگا کہ امن کی حیثیت بہت ہی زیادہ، امن نہ ہو نہ دنیا کو کوئی کام دل جمی سے ہو سکتا ہے، نہ آخرت۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، کسی عالم سے پوچھا گیا، اگر تجھے دو باتوں میں سے ایک کے لینے کا پابند کیا جائے، ایک لازمن، ون آف دا ٹو، ایک بیماری ایک خوف، تو دونوں میں سے کس کو پسند کرو گے؟ اب پسند کرنے والی تو کوئی بھی نہیں، لیکن چنو، کس کو چنو گے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں بیماری ہوں گا، کیونکہ جب بیماری ہوگی کھاؤں گا بھی، سوؤں گا بھی، لیکن جب خوف ہوگا نہ کھا سکوں گا نہ سو سکوں گا۔ ایسے ہی ہے کہ اسی سلسلے میں علماء نے ایک مثال بھی دی، ایک بکری ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، بہت بڑی مصیبت۔ اب وہ ٹوٹی ٹانگ والی بکری کھائے پیے گی کہ نہیں کھائے گی؟ سوئے گی کہ نہیں؟ لیکن ایک بکری ہے، اسے ڈر ہے کہ وہ بھیڑیا آیا اور کھا جائے گا مجھے۔ یہ بھیڑیے کے خوف والی بکری کچھ کھائے گی؟ سوئے گی؟ خوف سب کچھ کھا جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی حیثیت کو کتنے خوبصورتی سے بیان فرمایا۔ امام ترمذی نے حضرت عبید اللہ بن محسن الختمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں فرمائی، ایک دو تین میری طرف سے تشریف۔ جس شخص نے اپنے کنبے میں امن سے صبح کی، اس کے جسم میں عافیت ہے اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے، تین چیزیں گنو۔ نمبر ایک، اپنے کنبے میں
امن سے صبح کی، نمبر 2 اس کے جسم میں عافیت ہے، نمبر 3 ایک دن کا کھانا ہے۔ فرمایا وہ اس طرح ہے کہ اس کے لیے ساری دنیا جمع کی۔ ہاں تو کتے کی طرح لالچی ہے، اس کا معاملہ کچھ اور۔ انسان عقل والا 3 چیزیں ہو، کنبے میں امن سے ہو، جسم میں عافیت ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو۔ فرمایا اس کے لیے دنیا جمع کی گئی، اور دوسری روایت میں پوری کی پوری دنیا اس کے لیے جمع کر دی گئی۔ امن کتنی بڑی نعمت! اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں 3 نعمتیں ذکر کی، تینوں میں سے نمبر 1 کس کا ہے؟ اللہ کریم نے اپنے خلیل کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ میرے ساتھ سورہ العنکبوت آیت کریمہ 67، سورہ العنکبوت آیت کریمہ 67 دیکھیے۔ آیت شریفہ جہاں سورہ مبارکہ جہاں ختم ہوتی ہے، اسی صفحے میں کتنا صفحہ ہے بیٹا؟ 365۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، جگہ مل گئی ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے کیا اس کو امن والا حرم؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کچھ اولاد کو کہاں چھوڑا؟ حرم میں، مکہ شریف میں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہم نے اسے امن والا حرم بنایا؟ فَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے گرد و پیش لوگوں کو اچکا جاتا ہے۔ مال و دولت ہی نہیں، بندوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا وہ باطل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفر کرتے ہیں؟ کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ آج کا سبق یہیں رکتا ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ جہاں ہماری اولادیں ہیں ان جگہوں کو امن والا بنا۔ اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کریم توفیق دے تو اسی مقام سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔